علامہ طاہر اشرفی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو وہ بھی ہم چاہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد انتظامیہ ماشاءاللہ پوری دنیا نے تسلیم کیا گزشتہ سال کہ مساجد انتظامیہ نے جو احتیاطی تدابیر پاکستان میں ہوئی، خود وزیر اعظم پاکستان نے اس کی تحسین کی، پریزیڈنٹ صاحب نے تحسین کی، لہذا اس معاملے میں انشاءاللہ یہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے، اور ہم عوام الناس سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تیسری لہر ہے، اس لہر سے خود بھی بچیں، لوگوں کو بھی بچائیں اور آگے بڑھیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کر کوشش کریں کہ پاکستان سے اللہ تبارک و تعالی اس وبا کی نجات دے دے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس وبا سے اور پوری انسانیت کو، ہم تو پوری انسانیت کی بات کرتے ہیں، اس وبا سے نجات دے دے. اسی طرح ہم آج تاجروں سے، بزنس مینوں سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ جو خبریں آ رہی ہیں چیزوں کے مہنگا ہونے کی، حکومت اپنا کام کر رہی ہے اور حکومت انشاءاللہ اپنا کام کرے گی. یہ جو کریک ڈاؤن آپ نے چینی کے حوالے سے دیکھا، یہ اس کا بنیادی کیوں ہوا کہ یہ لوگ چینی کو 150 روپے کلو تک لے جانا چاہتے تھے، اور حکومت کے ہمارے اداروں نے، ہمارے جو ایف آئی اے ہے، باقی لوگوں نے کوشش کی اور الحمدللہ ایک استقرار آیا ہے. لیکن اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو حکومت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور ایکشن کرے گی انشاءاللہ، اور رمضان المبارک میں کسی کو بھی وہ مہنگائی اور چیزوں کی ذخیرہ اندوزی، جیسے ابھی آ رہی ہیں خبریں کہ لیمو مہنگے کر دیے گئے اور ٹماٹر مہنگے، تو ہم بڑے تاجروں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، لہٰذا یہ ذخیرہ اندوزوں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی ہے. آپ اس پیسے کا کیا کریں گے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی ہو؟ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی ہماری گزارش ہے کہ خود تاجر تنظیمیں جو ہیں وہ آگے آئیں، آگے بڑھیں اور اپنے نفع کو 50% کم کر دیں، اپنے نفع کو 50% کم کر دیں. اسی طرح ایک جو وقف املاک ایکٹ کے حوالے سے ملک کے اندر ایک فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر محترم جناب سپیکر ہمارے جو ہیں قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کے ساتھ علماء کی نشست ہوئی، اس کے اوپر کچھ چیزیں ترامیم جو ہیں وہ ان کے پاس آئی ہیں جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھیجی ہیں، اور اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے. کسی مسجد کو میں بطور ایک مسجد کے مدرسے کے چوکیدار کے آج کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں مسجد اور مدرسہ پہلے سے زیادہ محفوظ اور مضبوط ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ماضی کے پچھلے دور کی باتیں بتائیں، لیکن آج میرے محتمم کو کوئی آگے نہیں پوچھتا ہے کہ بتاؤ روز 3 بار پولیس مسجد مدرسے میں داخل نہیں ہوتی ہے. ہم مسجد اور مدرسے کے چوکیدار ہیں، ہم عقیدہ ختم نبوت و ناموس و رسالت کے چوکیدار ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام ہم کریں گے. جس طرح میں نے عرض کیا ہے پہلے کہ ہم نے علماء کو اعتماد میں لیا اور علماء کے ساتھ مل کر یہ احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کے اوپر اتفاق کیا. اسی طرح وقف املاک ایکٹ کے اوپر حکومت علماء مشائخ کے ساتھ مل کر ان معاملات کی اصلاح کرے گی. جہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز ہوگی اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی رہنمائی لی جائے گی، علماء سے بھی رہنمائی لی جائے گی. اور اس کو ایک تیسری بات، محترم عمران خان صاحب نے اپنی اس دن جو سوال و جواب کی نشست تھی اس میں کہا کہ فحاشی اور یعنی ایک بنیادی سبب ہے. بعض لوگوں نے اسے صرف عورتوں کی طرف منسوب کر دیا. اللہ کا قرآن مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے. اگر کوئی مرد بے حیائی کرتا ہے، اگر کوئی مرد فحاشی پھیلاتا ہے تو وہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ مل کر آگے بڑے، سخت سے سخت قوانین لائے. لیکن یہ ایک سوال اپنی جگہ ہے کہ آج ہر چیز کے اوپر آپ نے سائیکل بھی بیچنی ہے تو اس کے اوپر بھی اشتہار میں عورت کی تصویر آپ دیتے ہیں. فحاشی اور یعنی کیا کہیں پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ صرف اس کی ذمہ دار عورت ہے؟
انہوں نے ایک اجتماعی بات کی. اور اگر آپ ڈاٹا نکال لیں کہ جب سے یہ مادر پدر آزاد قسم کے اشتہار بازی شروع ہوئی ہے، ریپ کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں کہ کم ہوئے ہیں؟ اور پہلے کیا ریشو تھی؟ تو فحاشی خواہ مرد پھیلائے یا عورت پھیلائے، جہاں عورتوں کو حجاب سے نکلنے کا اللہ نے کہا ہے، وہاں مردوں کو بھی کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. تو ہر چیز کو ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو خراب کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی وزارت اطلاعات اور علماء اور ہمارے جو ایڈورٹائزمنٹ کے ادارے ہیں، ان کو مل کر ایسے اشتہارات اور ایسی چیزوں کی ترویج کی کوشش کرنی چاہیے جو معاشرے کی اصلاح کا سبب ہوں. کیا یہ بات کہنی کہ فحاشی اور ریانی کی وجہ سے ریپ کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں یہ کوئی جرم ہے؟ وزیر اعظم نے درست صفت نشاندہی کی ہے، لیکن اس کا ایک حصہ کاٹ لیا جائے، یہ کہا جائے کہ قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اگلی بات نہ بتائی جائے کیا کیوں نہ جاؤ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے. ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ریپ ہوتی ہیں، جو زیادتیاں ہوتی ہیں، اگر ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں بطور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین کے اور تمام علماء یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سزائیں دیں چوکوں چوراہوں میں. مسجد اور مدرسہ عمران خان کی حکومت میں مزید محفوظ ہوا ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی طاہر اشرفی کا، جو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.